جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نعوذ باللہ اللہ سمجھ رہے ہو۔ زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن سے آپ کو لوگوں سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ لوگوں کی مدد کے بغیر آپ اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ نہیں چلا سکتے۔ بالکل اسی طرح اولیاء اللہ سے بھی آپ مدد لے سکتے ہو۔ اب مسئلہ یہاں پہ شرک کا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی روپ میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ شریک کرو۔ مطلب آپ یہ مانو کہ یہ فلاں اولیاء یہ اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن مدد مانگنا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی بات کہ اس میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے۔ مجھ سے کوئی اگر یہ پوچھتا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو میں تو سیدھا سا یہی جواب دوں گا کہ وہ مدد غیبی ہے یا وہ مدد ظاہری ہے۔ اگر کسی سے آپ ظاہری مدد مانگتے ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس سے کچھ حاصل کر رہے ہو، کچھ سیکھ رہے ہو، کچھ علم حاصل کر رہے ہو، یا کوئی بھی مدد آپ اس سے لے رہے ہو، تو یہ کہاں کا شرک ہے؟ شرک تو تب بنتا ہے جب آپ درگاہوں میں جا کے اور یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ چیز دو، ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہو۔ اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگنا، اور وہ ظاہری طور پہ موجود ہی نہیں، وہ مر چکا، آپ اس کی جو درگاہ ہے، اس کی جو قبر ہے، وہاں پہ جا کے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ کیا پاسبل ہے؟ غیبی مدد صرف اللہ کرتا ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو جب اللہ سے ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی بزرگ کی درگاہ میں جا کے کہیں گے کہ مجھے بیٹا دے دو، یا مجھے فلاں نوکری دے دو، یا میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اپنی من کی جو بھی خواہش ہے وہ اس سے مانگو گے تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن وہاں پہ جا کے اللہ سے مانگو گے کہ اللہ، یہاں پہ اس دربار میں ہم آتے ہیں، یہ تمہارے نیک بندے، صالح بندے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کے صدقے مجھے یہ عطا کر، تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ ہاں، شرک یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک ظاہری مدد ہوتی ہے اور ایک باطنی۔ اگر کسی سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں پہ بھی، اگر فار ایگزامپل آپ کہیں پہ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں پہ جانا ہے، اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ تھوڑی لفٹ دے دو کہ میں وہاں تک پہنچوں، یہ آپ نے مدد لی، اس میں کون سا شرک ہے؟ اب اولیاء اللہ کی جب بات کرتے ہیں تو شرک وہاں پہ ہوتا ہے جب چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ بھائی وہ جھولیاں بھرتا ہے۔ جھولیاں کوئی اولیاء اللہ نہیں بھرتا، یہ آپ کی بنی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جھولیاں بھرنے والا صرف وہی ذات ہے، اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں جس سے آپ باطنی طور پہ مدد حاصل کر سکیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جہالت کی بڑی انتہا ہے، اور لوگوں نے صرف اپنے دکان چمکانے کے لیے، ایک بزنس بنانے کے لیے دھندا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اولیاء اللہ کی یہ جو مدد ہے، اس کے نام پہ کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، آپ یہاں پہ چلے جائیں، ساؤتھ ایشیا میں، وہاں پہ آپ درگاہوں پہ جائیں، وہاں پہ پیتیاں دیکھیں، ان کے جو گدی نشیں ہوتے ہیں وہ ارب پتی ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ،
آپ ان کا رہنے کا اسٹائل دیکھیں، یہ سارے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کبھی اس پہ غور کریں. یہ صرف شرک کی وجہ سے ان کے پاس یہ ساری مال دولت آ رہا ہے، اور وہ شرک عام لوگ کر رہے ہیں، عامی لوگ. ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ مراد ہے، ہم لے کے آ رہے ہیں اس دربار میں، اور یہاں پہ ہم مانگیں گے، ہماری یہ اولیاء اللہ سن لے گا. کوئی تو بیماری کی وجہ سے آتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل جائے. اب اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اولیاء اللہ خود کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا. ہمیں دین سے بڑا دور کر دیا گیا، قرآن سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ قرآن کی اصل روح ہم سے چھن گئی. ہمیں یہ بتا کر بیوقوف بنا دیا گیا کہ قرآن کی ناظرہ کرو، آپ کو اتنے ثواب ملیں گے، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی. ہم ان نیکیوں کی طرف، ان ثواب کی طرف چلے گئے. لیکن قرآن شفا کی کتاب ہے، رحمت ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے آپ کو کوئی دوا پرسکرپشن پہ لکھ کے دے، اور وہ دوا آپ لکھی ہوئی جو کچھ لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل پیناڈول لکھا ہوا ہے یا کسی اینٹی بائیوٹک کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ دن رات پڑھیں گے تو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ کو وہ گولی کھانی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دن میں کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانے کے بعد کھانا ہے، دن میں کتنی مرتبہ کھانا ہے. اس کو آپ کو ایک پرسکرپشن ہے، ایک چھوٹی سی، جس میں صرف 2 یا 3 دوائیاں لکھی ہوتی ہیں، اس کو بھی سمجھ کے اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو دوا کا اثر ہوگا. اور یہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی کتاب، اور اس میں سب کچھ موجود ہے، ہم نہیں کر پائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں، یہ وہ مدد ہے جو غیبی ہوتی ہے. یہ ایکچولی دعا، جسے ہم دعا کہتے ہیں، یہ وہ مدد ہے. اور یہ کبھی بھی اولیاء اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جب ہم اولیاء اللہ سے دعا کی مدد مانگیں گے، مطلب دعا کریں گے کہ مجھے یہ دے دو یا میرا یہ مسئلہ حل کر دو، تو یہ 100% شرک میں ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس شرک سے بچاؤ. اچھی بات ہے اللہ کے ولی، انہوں نے اپنے کام کیے، دین کی خدمت کی، ان کو یاد کیا جائے، ان کی جو تعلیمات ہے ان پہ عمل بھی کیا جائے. ان کی درگاہوں میں بھی جانا چاہیے، درباروں میں بھی جانا چاہیے، لیکن ان کو کبھی بھی ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ڈائریکٹ مانگیں گے تو پھر وہ جو مسئلہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو اولیاء اللہ سے اگر زندہ ہے تو مدد مانگ سکتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چل بسے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ باطنی طور پہ آپ کسی سے مدد مانگے اور وہ شرک نہ ہو.